نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدیق حسن و جمال محمد است، صدیق حسن و جمال محمد است، فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است۔ صدیق حسن و جمال محمد است، فاروق جاہ و جلال محمد است۔ عثما ضیائے شمع محمد است، عثما ضیائے شمع محمد است۔ حیدر باغ بہار محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، ایمان ما محبت آل محمد است۔ حضرات کرام، اس وقت ہماری اور آپ کی یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ دین متین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے مقدس گھر میں جمع۔ میں اپنے اہل محلہ سے ایک خادمانہ عرض کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے یہاں مسجد غوث اعظم گردحلی میں ہر ماہ اتوار کے دن ایک انتہائی عظیم الشان ایمانی اور روحانی محفل، درس قرآن و حدیث کی محفل، افہام و تفہیم کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ مخلص گرامی وقار حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد اسلم صاحب مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ متع اللہ المسلمین بطول بقائہ، چیف قاضی ادارہ شرعیہ کرناٹک، اپنے قیمتی اوقات میں سے ہم غربائے اہل سنت کے لیے وقت نکال کر کے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے ہمیں اور آپ کو دین سمجھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ حضرت کا ہم سب پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت کے اس ایثار و قربانی کو خلوص و للہیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے، حضرت کے لیے، ہم سب کے اہل و عیال اور اہل خاندان کے لیے اسے ذریعے بخشش و نجات اور مغفرت کا سامان بنا دے۔ لہذا میں اپنے اہل محلہ سے گزارش کروں گا، اپنے مصلیان مسجد غوث اعظم سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ جو حضرات کسی ضرورت کی وجہ سے اپنے اپنے گھر گئے ہوئے ہیں وہ تشریف لے آئیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہے ان تک، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، چند لمحات بیٹھیں، دین سیکھیں، سمجھیں، اپنی دنیا بھی بھلی کریں اور اپنی آخرت کو بھی منور و روشن کریں۔
حضرات کرام، یوں تو یہ وقت پورا حضرت کا ہے، میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت کے ملفوظات گرامی کو سننے کے لیے۔ چونکہ میں حضرت کو اپنا بڑا مانتا ہوں، اس لیے میں ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ چند لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، آپ کو میرا مزاج معلوم ہے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی ذات سے ایسا کون شخص ہوگا جو ناواقف ہوگا، جس کا ذکر ملائکہ کے درمیان ہو، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے درمیان ہو، جس کا ذکر ساتوں زمین کے طبقات میں ہو، جس کا ذکر ساتوں آسمان کے طبقات میں ہو، پرندے کریں، چرندے کریں، درندے کریں، ہوا کرے، پیڑ و پودے کریں، جسے یار غار مصطفیٰ کے نام سے یاد کریں۔ ہم اور آپ کیا حیثیت ہے ہماری کہ ہم ان کے تعلق سے کچھ کہہ سکیں؟ ان کی عظمت و بڑائی، ان کی بزرگی تو ان کے رب نے بیان کر دی۔ تو ہماری صرف ہم اس لیے حاضر ہیں کہ ان کی بارگاہ میں چند لمحات خراج عقیدت پیش کر کر کل قیامت کے دن جب ان کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں سرکار، ہم بھی آپ کے غلاموں میں تھے، اپنے غلاموں کو یاد فرما لیں۔ آج ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے کسی مومن کے حق میں ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ذکر و اذکار کر کے ان کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو فرشتے اسے طباق میں سجا کے احد برابر پہاڑ کے مقدار لے جا کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور بھیجنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام اور اس کا حسب و نسب بیان کر کے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کے۔ اسی لیے ہم یہاں ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام ان کے محبوں کی، ان کے محبوبوں کی فہرست میں شامل ہو جائے، ان کے غلاموں کی فہرست میں شامل ہو جائے، اور ان تک ہمارے نام، ان کے گوش مبارک تک ہمارا نام بھی پہنچ جائے، تاکہ قیامت کے دن اگر پکارا جائے غلاموں میں، جب ہمارا نام پکارا جائے تو حضرت صدیق اکبر کہیں کہ ہاں یہ میرا ہے، ادھر آ جا، میں بارگاہ مصطفیٰ سے تیری سفارش کر دوں گا، شفاعت کرا دوں گا، آ جا ادھر آ جا۔ تو اس لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے اسلاف کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بڑی عظیم الشان شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیات سے نوازا تھا، اس میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ آپ کے والد صحابی، آپ صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی، 4 نسلیں۔ اور کیوں نہ ہو، میں بارہا کہتا ہوں اس بات کو کہ اپنی تمام مخلوقات میں جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو چن لیا، محبوب بنا لیا، تو اپنے حبیب کے رفقائے کار کو، شرکائے سفر کو بھی اللہ نے روز الست میں ہی چن لیا تھا، روز اول ہی چن لیا۔ اور ہمارے درمیان ایک مقولہ بھی مشہور ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ارے یار غار مصطفیٰ تو صاحب مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر دفن ہے۔ تو جو سرکار کے روضہ پاک کی مٹی ہے، اسی احاطہ مبارکہ میں تو حضرت صدیق اکبر بھی دفن ہے۔ تو یہ خوش نصیبی، یہ سعادت کسے حاصل ہے؟ 2 صحابہ کو، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، صدیق عکس حسن جمال محمد۔
یہ دونوں جلیل القدر صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں دونوں کے دونوں حاضر ہیں. ان دونوں کی بڑی عظمت و برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بیان بھی فرمائی ہیں اور اس کے حبیب نے بھی بیان فرمائی ہیں اور صحابہ کرام نے بھی ہم تک پہنچائی. میں مختصر سا ایک واقعہ عرض کر دوں، چونکہ جو حالات ہمارے درمیان ہیں ان حالات سے متعلق عرض کروں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ولادت باسعادت واقع فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد 27 اکتوبر سن 573 عیسوی میں ہوئی. آپ نے پوری زندگی کبھی شرک اور بت پرستی نہیں کی. آپ کی پوری زندگی شرک اور بت پرستی سے پاک و صاف. کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن رسا عطا فرمایا تھا اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے تو آپ کو کندن بنا دیا. جس کا استاد خود حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ایسے شاگرد کا کیا عالم ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا و بینا تھے. آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی برائی، ایک بڑی خرابی پیدا ہو گئی. بازار والے بھی سن رہے ہوں گے، وہ بھی کان کھول کے سنیں، اور گھروں میں بیٹھی بھی ہمارے مائیں اور بہنیں بھی سنیں. ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں. کوئی بات نہیں، مسجد میں نہیں آؤ، لیکن باہر تو آواز پہنچی رہی ہے، کانوں تک پہنچے گی آواز. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمانے والا ہے، توفیق خیر تو اللہ ہی دیتا ہے. ہمارے یہاں سب سے بری چیز جو رائج ہو گئی ہے وہ طلاق اور خلا. یہ سب سے ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی کمیاں ہیں. اولاد کی تو کمی ہے ہی اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی کمی جو ہے بڑوں کی ہے، سرپرستوں کی ہے. وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وہ تعلیم و تربیت ہی نہیں دی. شوہر کے حقوق سمجھاتے اور بیوی کے حقوق سمجھاتے، ماں باپ کے حقوق سمجھاتے، ان کی حق تلفی کا وبال اور عذاب بتاتے سکھاتے. خود نہیں جانتے تھے تو علماء کی صحبت میں لے جا کے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے اور ان سے دین حاصل کرتے. تب ہمارے معاشرے میں یہ بلا سے محفوظ ہو جاتے ہم. لیکن یہ وبال آج عام ہے. گھروں میں آئے دن جو ہے یہ چرچے مل رہے ہیں، آتے ہیں سامنے. اور حضرت مفتی صاحب دامت معالیہم تو صبح سے شام تک انہی کے نپٹارے میں جو ہے پوری عمر عزیز گزارے دے رہے ہیں. کیسے کیسے دکھڑے، کیسی کیسی تکلیف دہ باتیں سامنے آتی ہیں. آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہونے کی وجہ سے زبان پر سب سے پہلے غصے میں طلاق کے الفاظ لے آتا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت بائیں پسلی سے پیدا ہے تمہاری، اور بائیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے سیدھی کرنے کی کبھی نہ سوچو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سیدھی کرنا چاہو گے وہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس سے جتنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو بھی تم جائز ضرورت پوری کرنا چاہو اس سے کر سکتے ہو. لیکن اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو سیدھی نہیں ہو سکتی. اور عورتوں کی کمزوریوں میں سے بہت سی چیزیں بیان کی گئیں. اس میں سب سے ایک اہم بات یہ بتائی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی بھر اس کا شوہر اس کی خدمت کرے، کھلائے پلائے، اچھے سے اچھا رکھے، ہر جائز ضرورت اس کی پورا کرتا رہے، لیکن زندگی میں کبھی اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کی زبان پر جو سب سے پہلا حرف آتا ہے، حرف شکایت آتی ہے،
تو وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے وہ یہی کہے گی کہ جب سے میں تیرے گھر میں آئی تب سے مجھے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے. یہ سب سے پہلے اس کی زبان پہ آئے گا. عورت ناقص العقل ہے، اس لیے اس پر زیادہ سیدھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور سرکار کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جہاں دو عقل مند ہوں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں دو میں سے ایک بھی عقل مند ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا. اگر دونوں ہی بے وقوف ہوں گے تو جھگڑا کریں گے. دونوں عقل مند ہوں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، دو میں سے ایک بھی ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا، اور دونوں ہی بے وقوف ہوں گے تو جھگڑا ہوگا. اسی لیے فرمایا اگر گھر کے معاملات میں کبھی غصہ آ جائے تو شوہر کو اگر غصہ آ جائے تو بیوی اس کی نظروں سے ہٹ جائے، سامنے شوہر کا مقابلہ نہ کرے، وہ اپنے گھریلو کام کاج میں لگ جائے، شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. شوہر کے لیے بھی چاہیے کہ وہ غصے کے عالم میں کوئی ایسا زبان پر لفظ نہ لائے جس سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو. اور اگر بیوی کے مزاج میں کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے، بشری یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، بشری تقاضوں سے، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے ان چیزوں کا سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہوئے گا. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرے؟ تو اگر بیوی کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے تو شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ یا تو وہ دوسرے کمرے میں چلا جائے، فوراً ہٹ جائے بیوی کے سامنے سے، اسے اس وقت سمجھانے کی کوشش نہ کرے. سمجھانے جائے گا نقصان اٹھائے گا. فوراً وہ گھر چھوڑ کے باہر نکل جائے. اس کے لیے 10 راستے ہیں. کہیں بھی جا کر کے بیٹھ سکتا ہے اپنے یار دوستوں، ذہن کو فری کر کے پھر گھر میں داخل ہو جائے. بیوی کے لیے بھی یہ نیک بیوی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ شوہر کے پس غیبت اس کے مال سے اتنا ہی خرچ کرے جتنے پر اس کا شوہر راضی ہو. 100 روپے پر راضی ہے تو 100 ہی خرچ کرے، 101 روپے خرچ نہ کرے. اگر یہ معاملہ ہماری زندگیوں میں رہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو کبھی ہمارے درمیان یہ فسادات نہیں ہوں گے، یہ طلاقوں کی نوبت نہیں آئے گی. اب ایک چیز دیکھو، یہاں پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا. یہ ماں باپ کو شادی کے بعد بھی حق حاصل ہے تنبیہ کرنے کا. کہیں یہ سوچے کہ شادی کے بعد اب ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے. شادی کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، ڈانٹے ڈپٹے اور صحیح راستے پر لے کر کے آئیں. لڑکے کے ماں باپ کو چاہیے کہ لڑکی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے، کہ اپنی بیٹی سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، ارے میرے کلیجے کا ٹکڑا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کوئی بات نہیں، ہو گیا، چلو بیٹی چھوڑو. جب تم اپنی بیٹی کے لیے کر سکتے ہو تو وہ بھی تو بیٹی ہے کسی کی. جب تم اپنی بیٹی کے لیے رعایت کر سکتے تو اس بیٹی کو بھی تو کرو. تو ایسے ہی شوہر اگر غلطی کرے تو لڑکی کے ماں باپ اپنا بیٹا، حقیقی بیٹا جس طرح سے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، ایسے ہی نظر انداز کر کے اسے بڑے پیارے انداز سے، دل موہ لینے والے انداز میں، جیسے اپنے بیٹے کو ہدایت و نصیحت کی جاتی ہے ایسے ہی نصیحت کر دی جائے اسے، تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. ایک واقعہ میں بتا دوں امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. سیدۃ النساء بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کے درمیان کچھ ناچاکی ہو گئی. سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک دن جب تشریف لے گئے، جس دن ناچاکی ہو گئی تھی، تو حضرت فاطمہ کو معمول کے خلاف دیکھا.
کچھ جب آدمی ذہنی دباؤ میں رہتا ہے تو معمولات میں فرق آ جاتا ہے. معمول کے خلاف دیکھا تو سرکار سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ہے. فرمایا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا ہوں گے ادھر ہی، کہیں ادھر ادھر ہوں گے. سرکار سمجھ گئے، خاموشی سے وہیں سے واپس پلٹے اور حضرت علی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. حضرت علی کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو پتہ چلا حضرت علی مسجد نبوی میں ہے. اور لیٹے کیسا ہے؟ اوپر کا بدن ننگا ہے، ناف سے نیچے ستر عورت کا حصہ وہ ڈھکا ہوا ہے، اوپر کپڑا نہیں تھا حضرت علی کے پاس جسم پر. تو آپ لیٹے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور اس کی کھجور کی چھت تھی مسجد نبوی کی، اس میں سے چھن چھن کے دھوپ اندر آ رہی تھی مسجد نبوی میں. حضرت علی کو پسینہ آیا. حضرت علی کے پسینے کی وجہ سے جو ریت کے ذرات حضرت علی کو چپٹ گئے مسجد نبوی کے فرش پر جو تھے. سرکار نے دیکھ کے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا کیف حالک یا ابا تراب، اے مٹی کے ابا کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت علی ایک دم گھبرا کے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول سے تشریف لیا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بڑے بڑے القاب ملے، لوگوں نے مجھے بڑے بڑے القاب سے یاد کیا، مجھے کبھی اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی جو ابو تراب کے لقب سے مجھے حاصل ہوئی. اور ارشاد فرماتے ہیں کہیں سے بھی اگر کوئی مجھے یا ابا تراب کہہ کر کے پکارے گا اپنی مجبوری و مشکل میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا. اسی لیے کہتے ہیں مشکل کشا خیبر کشا. حضرت علی فرماتے ہیں اپنی مدد کے لیے مجھے یا ابا تراب کہہ کر پکارے، میں اس کی مدد کو وہاں پہنچ جاؤں گا. سرکار نے حضرت علی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور ہاتھ پکڑ کے سیدھے گھر تشریف لیا. حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل کرایا اور سرکار تشریف لے گئے. یہ باپ کی سیرت سرکار کی حیات طیبہ میں دیکھو، اولاد کو سدھارنے کا طریقہ کار دیکھو. سرکار کی سیرت کو پڑھو اور سمجھو، اور علماء کی صحبت میں بیٹھو. عالم حق آگاہ کی ایک لمحے کی صحبت 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ چائے کی گپ شپ لڑانے سے تو کروڑوں درجہ افضل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سرکار نے وہاں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچا دیا. ادھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا، اسے عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں چونکہ حضرت کا وقت میں لے چکا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے. مدینے میں ایک مرتبہ یہ شور ہو گیا کہ سرکار نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. سرکار نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. حضرت صدیق اکبر بھی اپنے کام پر تھے، حضرت فاروق اعظم بھی اپنے کام پر تھے. ان دونوں کی صاحبزادیاں سرکار کے جو ہے نکاح میں تھیں. تو حضرت صدیق اکبر کو جیسے معلوم ہوا تو حضرت صدیق اکبر دوڑے دوڑے سرکار کے کاشان اقدس پر تشریف لیا، سلام عرض کیا اور کہلوایا کہ کہو ابو بکر آیا. سرکار نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن حضرت ابو بکر کو اندر نہیں لیا. دیکھو ذرا زندگی گزارنے کے اور ایک دوسرے کے معاملات کو سدھارنے کی کیسی تعلیم و تربیت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آج ہمارا معاشرہ اس سے بالکل ہی بے خبر ہے. حضرت صدیق اکبر دروازے پر کھڑے، اطلاع ملی حضرت فاروق اعظم کو. حضرت فاروق اعظم دوڑتے دوڑتے آئے، دیکھا حضرت ابو بکر بھی کھڑے دروازے پر. کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کیا آقا نے جو ہے طلاق دے دی ازواج مطہرات کو؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے بھی سنا ہے کہ طلاق دے دی، لیکن مجھے تو لگتا نہیں کہ سرکار نے طلاق دی ہو. لیکن میں نے سلام کہلوایا تھا، مجھے واپس اندر بلایا تو ہے نہیں سرکار نے، میں بھی دروازے پہ کھڑا ہوں. اب آپ آئے ہو آپ بھی کر دو، اپنی بات کہہ دو. تو حضرت فاروق اعظم نے سلام کہلوایا اور سرکار سے اجازت طلب کی کہ ہم حاضر ہو جائیں خدمت میں. تو سرکار نے جب حضرت فاروق اعظم تشریف لیا ہے تو سرکار نے دونوں کو اندر بلا لیا.
دونوں سمدھی بھی ہوئے نا، دوست بھی ہیں، صحابی بھی ہیں اور سمدھی بھی ہیں۔ دونوں کو اندر بلا لیا سرکار نے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم دونوں دانا بینا تھے ایسے کہ کچھ پوچھو۔ حضرت فاروق اعظم نے نظر ڈالی، نظر ڈالنے کے بعد میں دیکھا کہ سرکار جو ہے تشریف فرما ہے اور ازواج مطہرات سرکار کو گھیرے بیٹھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھتے ہی کہا اللہ کے رسول میں عاجز آ گیا ہوں ان عورتوں سے، اللہ کے رسول میں عاجز آ گیا ہوں ان عورتوں سے، روز روز نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، بڑا پریشان آ گیا ہوں میں ان عورتوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم آ گیا، مسکرا کے ارشاد فرمایا ارے یہ بھی تو یہی لیے بیٹھی ہے میرے پاس۔ ہاں اس سے پہلے ایک بات سلام کرتے ہی پہلے پوچھ لیا کیا اللہ کے رسول ہم نے یہ سنا کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ تو کہا کس نے کہہ دیا میں نے طلاق دے دی؟ نہیں تو بس اتنا کہنے کے بعد فاروق اعظم نے یہ جملہ کہا تو سرکار کے چہرے مبارکہ پہ تبسم آ گیا، ارشاد فرمایا یہ بھی تو یہی مطالبہ لیے بیٹھی۔ تو یہاں ایک چیز ہمیں معلوم ہوئی، کیا چیز؟ آج ہم فون کرتے ہیں لمبے چوڑے قلابے ملاتے رہتے ہیں، لمبے چوڑے خطبے کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کہنا تھا مجھے۔ صحابہ کی کردار سے، صحابہ کی سیرت سے دیکھو، فوراً پوچھ لیا، یعنی جو مقصد تھا پہلے اس مقصد کو حل کر لو، پھر اطمینان سے بڑی باتیں کرو بیٹھ کے آرام سے اطمینان سے۔ تو پوچھا کیا سرکار نے طلاق دے دی؟ نہیں، بس اتنا سننا تھا، دل مطمئن ہو گیا، اب کوئی بات نہیں ہے، اب آگے کی بات ہوگی۔ تو یہی چیز ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم جس معاملے میں جا رہے ہیں، دنیاوی معاملے میں جاؤ یا دینی معاملے میں جاؤ، تو پہلے مقصد بیان کر دو، پھر اس کے بعد میں گفتگو لمبی کرو یا چھوٹی کرو، یہ اپنے اوپر ہے۔ تو جب صحابہ نے سرکار نے ارشاد فرمایا تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ایسے مٹھی بنائی اور ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں انگوٹھا رکھا، اور حضرت صدیق اکبر دوڑے حضرت عائشہ کی طرف اور حضرت فاروق اعظم دوڑے حضرت حفصہ کی طرف، اور دونوں نے بحیثیت باپ دونوں کی کوکھوں میں مارا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوکھ میں مارا۔ تو یہاں تعلیم کیا ملی؟ جبکہ وہ امہات المومنین ہیں، لیکن اس وقت بیٹی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی اور بیٹی تھی حضرت فاروق اعظم کی، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے تنبیہ کی تھی بیٹی کو کہ تمہاری جرتیں کیسے بڑھ گئیں کہ تم اللہ کے رسول سے مطالبہ کرو، اللہ کے رسول کو تم پریشان کرو۔ تو یہاں ہمیں یہ تعلیم دی، اگر بیٹی غلطی کرے یا بیٹا غلطی کرے تو بعد نکاح بھی یہ حق حاصل ہے ماں باپ کو تنبیہ کرنے کا اولاد کو۔ یہ ہمیں صحابہ کی سیرت سے، صحابہ کے کردار سے ہمیں یہ ملا۔ تو پھر سرکار نے جو ہے ایلا فرمایا تھا 1 مہینے کا ان سے۔ ایلا کا مطلب کیا ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایلا کا مطلب کیا ہے؟ طلاق سے پہلے عورت کو، اگر نافرمان عورت ہے، سنبھلتی نہیں ہے، سدھرتی نہیں ہے، بار بار سمجھانے سے، تنبیہ کرنے سے نہیں مانتی ہے، تو اسے سمجھانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا شرعی طریقہ یہی ہے کہ اس سے ایلا کر لیں۔ ایلا کا مطلب کیا ہے؟ خود کے اندر کتنی طاقت ہے کہ کتنے دن تک خود کو روک سکتا ہے، اتنے دن تک، دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ بھر، اپنے آپ کو 15 دن، اپنے آپ کو اگر بیوی سے روک سکتا ہے تو قسم کھا لے کہ نہ میں تیرے ہاتھ کا، جب تک تو اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گی، نرمی نہیں پیدا کرے گی، اپنے اخلاق کو نہیں سدھارے گی، اس وقت تک میں تیرے ہاتھ کا نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، اور نہ ہی تیرے بستر پر لیٹوں گا، میں اپنے اوپر اسے سب حرام کرتا ہوں، یہ کہہ دے اپنے لیے، تو اتنے دن کے لیے بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، وہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، دن بھر اس کا شوہر کہیں رہے،
اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب گھر میں موجود ہو، رات میں اس کے پاس، اس کے بستر کے پاس اس کا شوہر موجود ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی ذہنی جو ہے وہ ہے تعزیت، وہ ذہنی تعذیب ہے اسے جو دی جا رہی ہے، تکلیف ہے جو دی جا رہی ہے اسے، وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر گھر میں ہوتے ہوئے اس کے پاس نہ آئے، یہ وہ کبھی نہیں برداشت کر سکتی غیرت مند عورت۔ تو اس لیے اسے تربیت دینے کے لیے ایلا کا حکم دیا گیا۔ طلاق تو بہت دور کی چیز ہے، پہلے اسے اپنانا چاہیے۔ یہی ہمارے اسلاف کے جو ہے کردار میں، ان کی سوانح و سیرت میں ہمیں یہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق و طفیل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کے فیضان سے ہمیں کبھی محروم نہ رکھے، کسی لمحہ محروم نہ رکھے، ہر لمحہ ہماری تائید و حمایت فرماتا رہے پروردگار۔ آپ کا وصال مبارک 22 جمادی الاول 13 ہجری اور 22 اگست سن 634 عیسوی میں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تربت پر انوار پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے، اور سیرت صحابہ سے، کردار صحابہ سے ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا 5 وقتہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہو، سبقت لسانی ہو، اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب حضرت کا خطاب نایاب آپ حضرات کو سننا ہے۔ حضرت جو ہے الحمدللہ